بابا کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. سمجھ گئے میں بات کر رہا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کی. اے مسلم آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا, مگر یہ آپ کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے مسلم آپ کے ان 2 بیٹوں کو بھی سلام جنہیں بڑے عالم غربت میں شہید کیا گیا. رونے والوں دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے, انہیں بلا لو 72 تابوت میں اور دکھا دو یہ جنازے. ان سے کہو کیا کسی کو ایسے سکھایا جاتا ہے, کیا کسی کو ایسے رلایا جاتا ہے؟ ایک جنازہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے. یہ ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں جن کے بابا کا لاشا بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسلم, محمد ابن مسلم, ایک مسلم کے نونہالوں باپ کا سر کوفے کے در پر ہے. معصوم ہے کم سن ہے دونوں دنیا کا. میرا دل تھا کہ میں ان شہیدوں کے مصائب پڑھتا, لیکن موسم کے پیش نظر میں مصائب نہیں پڑھ رہا. مجھے نہیں پتا کس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی دور سفر طے کرنا ہے, لیکن ایک ماں جو کوفے کی بازار میں پہنچی ہے. تماشائیوں کا ہجوم تھا, اسی درمیان ایک سلام کی آواز آئی. سارے قیدی ٹھہر گئے. زینب نے کہا سجاد کسی نے اس لائق نہیں سمجھا. پھوپھی اماں پہچانا نہیں ہے, چچا مسلم ہے. بیویوں کو تو خبر تھی کہ مسلم کو غربت میں شہید کیا گیا ہے. ابھی بھی سلام کے مسلم سنائے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے. ایک ماں قریب آ گئی, آواز دیتی ہے سجاد غریب اگر اجازت ہو تو میں بھی بات کر لوں اپنے والد سے. مسلم کی بیوہ آواز دیتے میرے والد سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے. اے میرے والد و وارث, میں 2 بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی, وہ نیزوں پہ اٹھ کے سر کہ میرے وارث ماں ڈھونڈ رہی ہے. میرے ساتھ جو بچے گئے تھے میں لے آئی. میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے, ماں ڈھونڈ رہی ہے. عزیزوں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے نہیں, بس چند جنازے اب پورے سال آپ انتظار کریں گے رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. کربلا کے مظلوموں کا چہلم کے دن قریب ہے. عزیزوں کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو فاتحہ ہوتا ہے, تیجا ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, تاکہ جنہوں نے اپنے کو کھویا ہے ان کے زخم پہ مرہم رکھا جائے. وہ ماں کیا کرے کہ جس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے جو بچوں کو پلا سکے. وہ مائیں کیا کریں جو قیدی بنی ہوئی ہیں, ان کے وارثوں کو رونے کے لیے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا. آپ تابوت اٹھا رہے ہیں, دعا کیجئے کہ خالق آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے لے کے جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ آئے ہیں کوئی آپ کو دعا نہیں دے رہا؟ نہیں, دعا دینے والے ہیں جو آپ کو دعا دے رہے ہیں. آپ جب بچوں کے ساتھ نیت کر کے نکلے کہ چلو 72 تابوت میں چلیں گے, کوئی ہے جو تمہیں دعائیں دے رہا ہے. میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں خبردار, جب بھی آتے ہو تو فوراً آ جایا کرو. تابوت اٹھنے والے جب ہوا کریں تو اندازہ نہیں کتنے مہمان آتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے. نجف سے, شام سے, مدینے سے سارے آتے ہیں آپ کو دعائیں دینے کے لیے, اس لیے کہ آپ رو رہے ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں تاکہ گریے میں کمی نہ ہونے پائے. عزیزوں ایک قافلہ ایران کا زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جا رہا تھا. جب وہ زیارت کے لیے جا رہا تھا تو سب سے پہلے نجف پہنچے. آپ بھی جائیں انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں گے. 2 جگہ یا بغداد میں یا نجف میں فلائٹ اترتی ہے. وہ نجف کے لیے زیارت کے لیے گئے. جب نجف زیارت کے لیے گئے تو زیارت نجف کی جب مکمل ہو گئی تو اب انہیں کربلا جانا تھا. کسی قافلے میں, یہ یورپ کا قافلہ تھا, ایک بس تھی, اس میں سب سوار تھے. اس میں ایک فیملی ایسی تھی جس میں 3 افراد تھے. ایک 10 سال کا بچہ تھا, اس کی ماں تھی اور اس کی نانی, مردوں میں کوئی نہیں تھا. اب یہ زیارت کرنے کے لیے جب کربلا جانے لگے تو جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے. مولانا علی عباس صاحب اس وقت موجود ہیں اور تمام ہمارے بیچ میں وہ لوگ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ سب جانتے ہیں. آپ جب زیارت کو جائیں گے تو حالات جب خراب ہوتے ہیں تو سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. سیکیورٹی چیک ہونے لگا
تو ملٹری کے لوگ آئے, انہوں نے کہا ایسا ہے مجھے بس کو چیک کرنا ہے. تو سارے قافلے والے اتارنے لگے, سب اترنے لگے. تو جو ماں تھی جس کا 10 سال کا بیٹا تھا, وہ اس سے کہتے ہیں سیکیورٹی والوں سے اگر اجازت ہو تو یہ بچہ ابھی ابھی سویا, اسے سوتا رہنے دیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بچے کو سوتا رہنے دیجیے, آپ لوگ اتر آئیے. کہ سارے جب اتر آئے تو جب بس چیک ہو گئی تو سیکیورٹی والوں نے اس قافلے کے مردوں کو بلایا اور بلا کے ایک ایسی بات کہتی کہ سب کے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. آواز دیا کہ آپ کو پتا ہے آپ جس بچے کے سونے کی بات کر رہے ہو وہ سو نہیں رہا, وہ مر گیا ہے. اب ذرا سوچو اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا بچہ غربت میں پردیس میں سفر کر رہے ہیں, بچہ مر جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہوگی. ماں کو خبر ملی, ماں طلب کر کے رہی, میں لاؤ اپنے سالم نے ساتھ چھوڑ دیا. بہرحال ان لوگوں نے کہا چلیے نجف پہلے چلیے, چل کے تدفین کر لیجیے. اس میں ایک جوان جو گواہ ہے جس نے خود یہ ساری چیزیں دیکھی تھی, وہ کہتا ہم نجف لے کے گئے, بچے کو دفن کیا. اب ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیے. اب یہاں سے قافلہ کربلا زیارت کے لیے گیا. ہر آدمی کا اپنا اس بارگاہ میں آنے کا اپنا سلیقہ ہوتا ہے, حسن طلب ہوتا ہے, کون کیسے ان سے مانگ رہا ہے, کون کیسے انہیں سلام کر رہا ہے. اب ماں کی کیفیت یہ تھی کہ جس کا بچہ مارا گیا وہ کیا کرے. وہ کسی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی, کسی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی. ماں نے بہت کہا بیٹا چلو چل کے زیارت کر لو, وہ جاتی نہیں تھی. آخری دن تھا زیارت کا, واپس جانا تھا. ماں بیٹی کے قریب آئی, کہا بیٹا سچ ہے تمہارا لال مر گیا, تمہارے کلیجے پر زخم ہے, لیکن یہ زیارت بھی اب اللہ جانے کب آنا ہوگا نہیں پتا. یہ موقع مل گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں, الوداعی زیارت ہے, چلو غازی کے حرم میں چلتے ہیں, چل کے سلام کر کے آ جاتے ہیں. آخرکار بیٹی کو کسی طرح راضی کیا. بیٹی حرم میں گئی, جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے. حرم کے صحن میں الوداعی زیارت ہو رہی تھی, سب کربلا کے اس غریب کو سلام کر رہے تھے. کسی درمیان قافلے نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ یہ سب کچھ بھول گئے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھا یہ کہ حرم سے دوڑتا ہوا بچہ سامنے آ رہا تھا. اماں اماں کرتا ہوا ماں سے لپٹ گیا. ماں کی آنکھیں بھر آئی, کلیجے سے لگا لیا. آواز میرے لال تم کہاں تھے. کہا اماں میں تو تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا, کب سے تلاش کر رہا تھا, تم کہاں تھی. وہ پوچھتی تم آئے کیسے یہاں تک. آواز دی اماں اپنی زبان میں کہتا ایک انکل تھے, میں پریشان آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, وہ میرے پاس گھوڑے پہ سوار تھے, آئے اور کہنے لگے بیٹے تم کسے ڈھونڈ رہے ہو. میں نے کہا مجھے اپنی ماں کی تلاش ہے, میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو آ جاؤ پریشان نہ ہو, میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دوں گا. آواز دی آؤ میرے ساتھ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. وہ کہتا میں نے کہا انکل آپ کا گھوڑا بہت اونچا ہے, میرا قد بہت چھوٹا ہے, میں کیسے بیٹھ جاؤں گا. کہ آپ اگر اپنا ہاتھ مجھے دے دیتے تو میں اس ہاتھ کے سہارے بیٹھ جاتا. وہ کہتے میرے ہاتھ ہے نہیں, میں گھوڑے کو بٹھا لے دیتا. اور انہوں نے گھوڑے کو بٹھا دیا اور اس کے بعد مجھے پیچھے بٹھالا. ماں رونے لگی, سمجھ گئی کہ کون تھا. وہ کہتا ہے کہ ماں ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے جن کی عمر ان سے زیادہ تھی. کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے, دوسرے گھوڑے پہ سوار تھے, وہ مجھے دیکھ رہے تھے. جب مجھے پریشان دیکھا تو آواز دیا پریشان نہ ہو, تم جس کے ساتھ بیٹھے ہو انہی نے مجھ سے کہا کہ اسے اس کی ماں تک پہنچوا دو. نہیں سمجھ نہیں پائے آپ. تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان سے کہا جس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں ان کی ماں تک پہنچوا دو. کہ پھر بیٹا تمہارے جسم میں اتنا خون کیسے لگا ہوا. کہ اماں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا بیٹے تم گر جاؤ گے, مجھے کس کے پکڑ لو. میں نے کس کے پکڑ لیا, ان کے جسم سے تازہ خون رواں تھا. اللہ اکبر. سمجھ گئے وہ باعث غازی ہے جو اس عزا کا ذمہ دار ہے, جو ہرانے والے ظاہر پہ نظر رکھتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ 72 تابوت کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. آؤ اس ماں کو سلام کرے جس نے ان بیٹوں کو پالا ہے, جس کا نام ام البنین ہے. بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہے. اللہ اکبر. آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں, خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. یہ زینب کی طرف کا نام ہے فرش عزا. جس بی بی نے فرش عزا بچھائی, سجاد غریب کا رونا یاد تھا میرے لال. 11 محرم کو تم روتے ہوئے گزر گئے. آؤ صفے ماتم بچھاتے ہیں, ہم تمہیں تمہارے وارثوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں. لیجیے اب آپ کے درمیان نو نہالان عقیل کا تابوت آ رہا ہے. اے عقیل کے فرزندوں, تم پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے. لیجیے آپ کے درمیان عقیل کے بیٹوں کا جنازہ آ رہا ہے. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ
غازی ان ماؤں کے بچوں کا خیال، مگر ہائے وہ مائیں جو کربلا میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہی ہیں، جنہیں رونے بھی نہ دیا گیا۔ عزیزوں، عقیل کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان 2 جنازے آنے والے ہیں، 2 جنازے۔ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں نے ابھی تک آپ میں سے کسی سے کہا کہ جنازے کا ایسے استقبال کیجئے جیسے ان کا حق ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں یہ 2 جنازے آ رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ انہیں رویا جائے۔ آپ رو نہ رو، یہ تابوت ابھی میری پردادار بہنوں میں جائے گا جنہوں نے فرش رضا کا سلیقہ ہم اسی کے قریب لے کے جاتی تھی، بیٹا اس تابوت کو چوم لو، میرے لال یہ علم ہے اس کی زیارت کرو، میرے لال یہ زلزلہ ہے اس کی زیارت کرو۔ ماں ہے ماں، جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ماں کے پاس جایا کرے، ماں کو سلام کیا کرے۔ اماں جس دن کے لیے پالا تھا انہیں بہت ادا کیا۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ماں کی تربت پہ جا کے سلام کیا کرے۔ اماں جس دن کے لیے پالا تھا ہم بہت ادا کر کے آئے ہیں، خدا کرے جن کی مائیں زندہ ہیں معبود ان تمام سوگواروں کے سر پہ ماں کا سایہ سلامت رکھنا۔ میرے اللہ جن کی مائیں گزر گئی ہیں، بچے ماں کو بہت یاد کرتے، میرے خالق اس عزا کے صدقے میں ان کی ماؤں کو جوار رحیمہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ مگر دنیا نے بہت مائیں دیکھی ہیں لیکن ان بچوں کے جیسی ماں نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئے زینب کے اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں، ماں کی نظر پڑی تھی، آواز دی تھی اولا محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دی اماں کیا کروں؟ مامو جان کے پاس جاتے ہیں، مامو جان منا کر دیتے ہیں۔ زینب دونوں کا بازو پکڑ کے لائی، بھیا انہیں مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آواز دیا بہن کیسے اجازت دے دوں؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت، مگر اتنا بتا دو اگر آج اماں ہو اور یہ پوچھ لے زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اولا محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ حسین سمجھ گئے کہ زینب اجازت دلوانا چاہتی ہے۔ اللہ ان دونوں بچوں کو حسین نے اجازت دے دی، مگر زینب نے ایسے نہ بھیجا، بچوں کو لے کے تنہائی میں گئی، بچوں سے کہنا شروع کیا اولا محمد دلیری کی جنگ لڑنا، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، اے اولا محمد اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو منع کر دوں، اے بی بی بچوں سے وصیت تو کرو، بچوں کو بتاؤ مگر یہ خیال رہے تیرے بچے پیاسے بہت ہیں۔ زینب نے آواز دی اولا محمد اگر فرات پر جانا تو خبردار جھولے میں اس پر پیاسا ہے۔ بچوں نے پانی کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ لو ان بچوں کے جب جنازے آئے تو شام میں بیویاں آئی تھی شام کی، جب ہر بیوی کے بچوں کا سر آیا تو ماں نے پڑھ کر کے لے لیا، مگر جب ان کے سر آئے ماں آگے نہ بڑھی تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، نہ بیوی آؤ مدینے چلو۔ زینب ویران آنگن میں بیٹھی رو رہی ہے، اے اولا محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ مادر تیری گھبراتی ہے۔ گھر کے بلا جاتا تھا میرے لال سجاد سنبھالو خود کو، کبھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ اے بی بی تجھے سلام کرنے کے لیے اتنے سوگوار آئے ہیں، بی بی انہیں دعائیں دے دو، یہ وعدہ رہا تمہارے بھیا کے فرش ایسا پوچھے گی، بی بی ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ پر، کربلا کے مظلوموں پر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، لیجیے آپ کے درمیان شہزادی زینب کے اور محمد کے تابوت زیارت کے لیے آ چکے، اور بہت قیامت کا منظر ہے۔ عزیزوں سب کے جنازے آئے، سب کا جنازہ لائے ہیں حسین، لیکن یہ جس کا جنازہ آ رہا ہے کہ بہت کم سن تھے تو باپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، آج خود جب بہت بے چین تھا تو بار بار آقا حسین کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین کہتے تھے میرے لال جب تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہتا تھا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، حسین منع کر دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ تمہارے ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ آخرکار یہ بیٹھا رو رہا تھا، ماں قریب آئی، کمرے لال کیا ہوا؟ کہ امو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کمرے لال بے چین نہ ہو، بازو کی تعویذ ہی کھولی گئی، تعویذ کھولا گیا تو اس کا چہرہ چمک گیا، توڑا ہوا چچا کے پاس آیا۔ حسین نے تحریر دیکھی،
ایک مرتبہ بقی کا رخ کی آواز دیا، بھیا تیرا غریب بھائی ہے، اسے نرغیادہ میں گھیر کے رکھا گیا ہے، بچوں کی آتش کی آواز ہوئی ہے، تیرا لال مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اب جو تحریر پڑھی تو حسین رونے لگے، تو قاسم تم اپنی موت کا پیغام لے کے آئے ہو، اے میرے لال میں نے تمہیں لانوں پہ جوان کیا ہے۔ عزیزوں بڑی قیامت کی منزل تھی، آخر کار قاسم کو اجازت ملنے والی تھی کہ قاسم نے چچا سے ایک سوال کر لیا، چچا اب بتائیں میرا محضر شہادت میں نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین نے آواز دی، قاسم تم اپنا نام پوچھتے ہو؟ وہ جو جھولے والا اصغر ہے اس کا نام ہے۔ قاسم ابھی تک بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، ایسی انگڑائی لی کہ تاریخ کے تیر بند ٹوٹ گئے، بچوں سننا، جوانوں سننا، آنسوؤں کے روک نہ سکو گے۔ یہ قاسم ہے، اس نے پوچھا چچا کیا کہا آپ نے؟ اصغر کا نام ہے، تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ تو قاسم کیا ہوا؟ قاسم کی یہ ادا حسین کو اتنی پسند آ گئی کہ قاسم کا گریبان چاک کیا، گھوڑے پر سوار کیا۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ قاسم کو یہ برداشت نہ تھا کہ فوجیں خیمے تک آ جائیں، مگر قاسم بن کر کے گیا، تقسیم ہو کے لوٹ کے آیا، گٹھی حسین خیمے کے در پہ لے کے آئے، آواز دیا، فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ ماں دوڑی ہوئی آئی جو اب قاسم کے لاش کی گٹھڑی دیکھی تو کچھ بولی نہیں، بہت دیر تک قاسم کے ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ ایک مرتبہ بیبیوں پہ نظر ڈالی کہ سیدانیوں آؤ میرے قریب آؤ۔ سیدانیاں رونے لگی کہ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے مبارکباد دو۔ بیبیوں نے پوچھا فروا کیا کہتی ہو؟ کہا ہاں مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فروا ہے، فروا جس کا نام قاسم بن کے گیا تھا مگر تقسیم ہو گیا ہے۔ اے فروا بی بی تیرا مقدر شوہر کے جگر کے ٹکڑے تھے، تیری نام کے لاش کے ٹکڑے تھے۔ ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، چھوٹنے پائی۔ اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے یہ کہہ کے شب کی بیاہی نے چوڑیاں قاسم تقسیم ہو کے آیا، قاسم بن کے گیا تھا۔ عزیزوں حسین ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے لے کے آئے، لیجئے آقا حسن کے ایک بیٹے کا جنازہ اور آ رہا ہے۔ تعریف آپ کا نام جناب امام حسن کے فرزند ہیں ابی بکر ابن حسن، جن کا نام تعریف ماں کا ام ولد بتاتی ہے، اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین نے مرنے کی اجازت دی۔ آپ کے درمیان حضرت ابی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے آقا حسن کے فرزند کو جنہوں نے مقتل میں جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے مظلوم اور پیاسوں کا جنازہ ہے، حسین مقتل میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کبھی نجف کو رخ کر کے آواز دیتے ہیں بابا جیسے جانثار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، کبھی مدینے کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں نانا جیسے جانثار مجھے ملے آپ کو نہ ملے، کبھی آواز دیتے تھے بھیا حسن جو زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اب بڑی قیامت کی منزل ہے، آپ کے درمیان 4 جنازے پھر ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہ ان کے جنازے ہیں۔ آپ نے بہت مائیں دیکھی ہوں گی لیکن یہ ماں جو ہے اسے دنیا سلام کرتی ہے۔ عزیزوں سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس بی بی کا نام ہے جسے زمانہ ام البنین کہتا ہے، عباس کی ماں۔ اللہ اکبر، جب یہ بی بی اس دہلیز پہ آئی تھی تو دہلیز کو پہلے تو جھوما تھا، زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو بی بی نے بچوں سے پہلی بار جب ملاقات کی تو یہ کہا تھا بچوں میں اس گھر میں ماں بن کر کے نہیں، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ عزیزوں آپ کا نام فاطمہ کلابیہ فاطمہ تھا، امیر کائنات فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز علی کے پاس آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا تھا، امیر سے کہتی ہے میرے والی و وارث آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ علی نے پوچھا بی بی کیوں؟ کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ حسن و حسین زینب و ام کلثوم کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان بچوں کو اپنی
अम्मा फातिमा याद आ जाती है, अली मुझे गवारा नहीं है कि ये बच्चे परेशान हो। अली अमीर ने आवाज दी थी तो ठीक है, फिर आज से आपका नाम उम्मुल बनीन है, बच्चों की माँ है। अल्लाह वो दिन लाया कि आपकी गोद भरी, बच्चे आए, जब बच्चों ने बोलना सीखा तो बच्चों को तरबियत देना शुरू किया, आवाज दिया, सारे बच्चों को बुला के कहा सुनो खबरदार ज़ैनब बहन नहीं है। बच्चों ने पूछा अम्मा है तो बहन, कहाँ है तो बहन, लेकिन खबरदार बहन कह के नहीं बुलाना। तो फिर कहना क्या, का शाहजादी। हुसैन भाई नहीं है, कफिर का आका है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन जाने लगे करबला तो बच्चों को लेकर रोज़े रसूल पे गई थी, तो खबरदार नुसरत में अगर कमी हुई तो ये माँ तुम्हें माफ न करेगी। बच्चों को भेजा। बशीर ने जब मदीने में ऐलान किया, मदीने वाले मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन शहीद कर दिए गए। तो वो कहता मैंने देखा एक बीबी जिसके चेहरे पर रोबो जलाल, ज़ईफ़ी, असा का सहारा, साथ में एक बच्चा लिए हुए आमने आई, आवाज दिया बशीर चुप हो जा, क्या ऐलान कर रहा, हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। कहा तुझे कैसे पता हुसैन मारे गए? बशीर चुप हो गया। किसी से पूछा ये कौन है? कहा तुझे नहीं पता, ये अब्बास की माँ है, उम्मुल बनीन। वो कहता मैं खामोश हो गया। पूछती बताओ तुम्हें किसने खबर दी? कहा बीबी अली इब्न हुसैन बैरून मदीना है, उन्होंने कहा मदीना को हमारे आने की खबर दे, मेरी तरफ देखिएगा। बीबी कुछ बोली नहीं, यकीन आ गया। एक मरतबा पलटी, नजफ का रुख किया, सुना नहीं कुछ आपने? बीबी कहना क्या चाहती है? कि लगता यह है कि बच्चों ने वफा न की। कि ना बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बच्चों ने हक वफा अदा कर दिया। दुनिया वालों को ऐसी माँ देखी है कि मतलब पूछती ये बताओ कि पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? आवाज बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए। ये माँ परेशान न हुई, यकीन आ गया, बच्चों को दवाएगी। ए बच्चों तुमने माँ की लाज रख ली, ये कह के बकी में आई, बिनते रसूल की तुरबत के पायटी बैठ गई। ए बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? आवाज आई होगी उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। लो उसी बीबी के बच्चों के जनाजे आ रहे हैं जो कब्रों के निशान पे बनाती थी, मगर रोती नहीं थी। ए मेरे बच्चों, मैं तुम पे आंसू बहाऊंगी इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं हुसैन पर रोऊंगी। मेरी बीवी के बेटों के जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, जाफर इब्न अली। अल्लाह अकबर। इस बीवी के बेटों की मैयतें आ रही हैं, जिसका घर वीरान हो गया, जिसका आंगन वीरान हो गया। ज़ैनब कहती चले अम्मा को पुरसा दे के आए, अम्मा का घर वीरान हो गया। बीबी उम्मुल बनीन, तेरे बच्चों ने जाम शहादत नोश किया, मगर माँ बच्चों पे आंसू न बहाती। हाँ इतना जरूर कहती मदीने वालों, अब मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। अल्लाह जिसका घर वीरान हो गया हो, और माँ अपने बच्चों पे नहीं हुसैन की गुर्बत पे आंसू बहा रही है। रोने वालों, आपने बीबी उम्मुल बनीन के 4 बेटों के जनाजे देखे, अब उसका जनाजा आ रहा है जिसने खुद ये मैयतें उठाई हुई हैं। किसका जनाजा? सबके ताबूत आए, इसका ताबूत नहीं आएगा, इसका अलम आएगा। याद दिलाऊं आपको, ये बीबी के सारे बच्चे जब मारे गए, मदीने में आले मोहम्मद को वाक़ई करबला के बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। अब मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, क़यामत है। आवाज दिया, आले मोहम्मद को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। कैसे मुस्कुराते? जिनका घर उजड़ गया हो, जिनका चमन ताराज हो गया हो, वो क्यों कर मुस्कुराए? तारीख कहती है कि पहली ईद वाक़ई करबला के बाद जब ये मदीने आए तो पहली ईद आई। जब पहली ईद आई तो अली की बेटी जिसने करबला बचाई हुई है, जिसने बीबियों को सहारा दिया है, एक मतलब खुद अली की बेटी उठ खड़ी हुई, बीबियों चलो। बीबियां पूछती हैं कहाँ? का अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं, इसलिए कि बीबी का आंगन वीरान हो गया है, सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। सारी बीबियां पर्दे में मलबूस हुई, शहजादी उम्मुल बनीन के घर आई। जैसे ही कदमों की आहट महसूस किया, एक मतलब उम्मुल बनीन ने कहा आओ शहजादियों आओ। एक मतलब मदीने बीबी ने करबला का रुख किया कि बच्चों को आवाज दी, तुम्हारी शहजादियां आई हुई है। ज़ैनब
زینب کہتی اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے، اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے۔ میری طرف دیکھنا سوگواروں میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، بہت دیر سے آپ کھڑے، مجھے معاف کر دینا، لیکن میری اپنی مجبوری میں نہیں رو سکتا، مجھے آپ سے گزارش ہے، اس پر معصوم ہونا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیا اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اماں ام البنین کو بٹھالا، زینب کہتی اماں تمہیں تمہارے بیٹوں کا پرسہ ہے۔ بیبیاں رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا تو فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، بیٹے تمہارا بابا ہے نہیں، شہزادیاں رو رہی ہیں، یہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر آواز دیا، حصہ سے کانوں میں کہا عباس کے بیٹے فضل سے میرے لال فضل، شہزادیاں بہت دیر سے رو رہی ہیں، پانی کا اہتمام کرے۔ ایک مرتبہ عباس کا بیٹا فضل اٹھا، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھر کے شہزادیوں کی طرف بڑھا۔ زینب سر جھکائے اپنے غازی اور اپنے بھائیوں کو رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ محسوس کیا، کیا دیکھا عباس کا بیٹا فضل پانی میں نہایا ہوا مشک لیے آگے بڑھا تھا۔ زینب نے آواز دی اماں روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ فراق کا رخ کر کے آواز دی عباس اب شکوہ نہ کرنا، تمہارے بیٹے نے ہم تک پانی پہنچا دیا، لو سیدھا سیدھا لما رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، اے غازی 1400 سال ہو گئے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، علم دیکھ ہے، حسین کے پیاسے بچے۔ بس ہوں کوئی پاس نہیں ہے، یہ جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے۔ کہتی تھی سکینہ تو مجھے مار نہ ظالم، پانی نہیں مانگوں گی، مجھے پیاس نہیں ہے، یہ جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے، مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ غازی تم پہ سلام ہو، سوگواروں کا تم بازو کٹا کے فرار پر سو گئے، سکینہ بہت یاد کرتی رہی۔ عزیزوں دو مصرے پڑھتا ہوں، غازی کے تابوت کی زیارت کریے۔ 11 محرم کو تو سکینہ کے رخسار پہ نیل کے نشان تھے، بی بی کے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھی، علی کی بیٹیاں بے مقنع اور چادر تھی، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ سجاد سکینہ کے قریب ہے اور آ کر کے آواز دیا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے نہیں برداشت کر پائیں گے آپ، یہ مصرع سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے کیا سن رہے ہو، غازی کا علم ہے اور تابوت ہے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اے غازی بہنیں رو رہی ہیں، غازی سکینہ تمہیں یاد کر رہی، کیا عظیم الشان علم کا احترام کیا ہے، عباسیوں کے زمانوں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ زینب کے بھائی کے ارمانوں کا علم ہے، غازی کا تابوت ہے، کیا عظیم الشان تابوت ہے، کتنا بڑا تابوت ہے۔ شاید ان کے کلیجے پہ وہ زخم تھا جو زینب بھائی کے تربت پہ آ کے کہتی تھی بھیا تمہارا قد بڑا تھا، تربت اتنی چھوٹی ہے۔ سجاد نے رو کے کہا تھا پھپھی اماں چچا کی لاش کے ٹکڑے اتنے کر دیے گئے تھے کہ میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں۔ ہار ہونے والوں غازی کا علم ہے، غازی کا تابوت ہے، کربلا معلیٰ کا یہ پرچم ہے کہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔
زندان شام میں جب موت کی آخری ہچکی دی تھی تو بھیا سجاد سے کہا تھا بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، بھیا اگر جانا ہو تو چچا سے جا کے اتنا کہہ دینا چچا سکینہ شرمندہ ہے، نہ مشق باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے، اے چچا تمہارے بعد ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، اے چچا سکینہ پیاسی رہ گئی، بھیا سے کہا تھا بھیا نم زمین میں دفن کر دینا، اللہ اکبر، غازی کا علم، غازی کا تابوت جسے اپنے کانوں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار گزر رہے ہیں، دو چار تابوت اور ہیں، کلیجہ پھٹ جائے گا جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، لیجیے آپ کے درمیان علم اور تابوت گزارا جا رہا ہے، ابھی بہنوں کے درمیان جائے گا، یہ میری پردہ دار بہنوں، ایک بہن ہے جو بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک بھتیجی ہے جو چچا کو بہت یاد کر رہی ہے، اس کا علم جا رہا ہے، اس کا تابوت تمہارے درمیان ہے، ہائے وہ ماں تڑپ کے رہ گئی جب یہ خبر ملی کہ عباس کے بازو کٹ گئے تھے، ام المؤمنین یہی کہتی تھی عباس میں نے سنا یہ ہے کہ تمہارے بازو کٹ گئے، اے عباس جب بھی گھوڑے سے کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، اے میرے شیر جب تو گرے تو تیرے ہاتھ بھی نہ تھے، اللہ اکبر، علم اور تابوت غازی کا گزر گیا، آپ حق گری ادا کر رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، جب تک قیامت ہے۔ حسین کا اکبر ہمیشہ حسین کہتے تھے میرے لال تم نے بابا سے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا سے کبھی کچھ سوال نہیں کیا، میں اس کے بڑے قیامت کے مسائل پڑھوں گا لیکن نہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں ایک فکرہ کہتا ہوں اگر احساس کرنا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، جوانوں تم پردیس جاتے ہو، خدا نہ کرے کبھی باہر تمہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ بتاؤ ماں کو فوراً بتاتے ہو کہ اماں چوٹ لگ گئی، ہر دوست سے یہی کہتے سنو سب کو بتانا ماں کو نہ بتانا، اس لیے کہ ماں برداشت نہ کر پائے گی، ذرا سی تمہارے چوٹ لگتی ہے تم یہی تو کہتے ہو سب کو بتانا اماں کو نہ بتانا، اماں برداشت نہ کر سکے گی، اور میں تمہیں مقتل لے کے چلوں، اسر عاشور حسین کا 18 برس کا بیٹا مرنے کے لیے مقتل میں جا رہا ہے، روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا، حسین بار بار روک دیتے تھے، ہمیشہ یہ کہتا تھا بابا جب بھیجنا نہیں تو خیمے میں کیوں بھیجتے ہو، آواز میرے لال آج کاش تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا تجھے پتہ چلتا، اکبر میرے لیے کیا میری طرف دیکھنا عزیزوں، حسین کا اکبر روتا رہا، آواز دی اب میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار بی بی جانے اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے گیا، روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا، ضعیف باپ کھڑا دیکھ رہا تھا بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، ایک آواز آئی اکبر ٹھہر جا، اکبر رک کے دیکھتا ہے 4 برس کی بہن آواز دے رہی تھی، اکبر روتا ہوا آیا بہن کو کلیجے سے لگایا، بہن نے بھائی سے کہا بھیا جا رہے ہو وہی جہاں سے کوئی موڑ کے نہیں آیا، اکبر ٹھہر جاؤ، اکبر کا گریبان چاک کیا، بہن نے بوسہ لیا، بھائی نے رو کے پوچھا کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں مدینے والی شہرہ کی طرف سے ہے، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں بیمار ہوں اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا، اکبر صحرا تو پتا نہیں تو خیمے مقتل میں جا رہا ہے، روتا ہوا اکبر چلا، گھوڑے کو اڑ دیا، حسین دے گھوڑا بڑھا، حسین دے کیا دیکھا دیکھ کر تو اکبر نے ایک پردہ پیش بی بی سامنے آ گئی، آواز دی اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیش کے پالا ہے میرا حسین مر جائے گا، روتا ہوا اکبر بابا کے قریب، ایک فکرہ کہوں گا ہاں یہی حق گریہ ہے، اکبر کا تابوت آنے والا ایک طرف میں دیکھ فکرہ جس کے لیے میں نے یہ مسائل پڑھا ہے، میری طرف دیکھنا جوانوں، خدا کرے کسی کے سامنے یہ منظر نہ آئے، روتا ہوا حسین کا پیاسا مقتل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے بی بی زینب نے خیمے کے در سے ایک منظر دیکھا اکبر بابا کے قریب آیا، کچھ گیا، جانے کے بعد بابا کے کانوں میں کچھ کہا، اب جو کہا تو حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا، جیسے حسین خیمے کے در پہ آئے تو ایک مرتبہ بہن نے بلایا کہ بھیا تمہیں اکبر کے حق کا واسطہ، بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ، یہ بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں، کہا زینب، کہ بھیا یہ بتاؤ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا جو تو تم چیخ مار کے روئے،
حسین میرے ماں جائے میرے بھائی بتاؤ میں نے اکبر کو 18 سال پالا ہے۔ حسین نے رو کے ایسی فطرے پہ تابوت آ جائے گا، رو کے آواز دیا بہن کربلا ہے طریقہ بدل گیا ہے۔ کہ بھیا کیا ہوا؟ کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہاں بیٹا مرنے کو جا رہا تھا باپ سے وصیت کرتا تھا، بیٹا مرنے کو جا رہا باپ سے وصیت کرتا تھا۔ کہ بہن رو کے کہتی بھیا بتاؤ کہا کیا تھا؟ حسین نے رو کے کہا اکبر کہتا یہ تھا بابا چاہ تو رہا ہوں اگر لوٹ کے نہ آیا تو میری ماں کو میرے مرنے کی خبر فوراً نہ دینا، بابا میری ماں کو میرا جنازہ فوراً نہ دکھانا، میری ماں مر جائے گی۔ لاؤ اکبر کا جنازہ زردار کا استقبال کرنے کے لیے جوان رو رہے ہیں۔ اے اکبر حسین نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، شاید کہا اکبر جب تک میں زندہ ہوں ماں کو سہارا دوں گا، مگر اے اکبر اس وقت کیا ہوگا جب نو کے نیزہ پہ تیرا سر ہوگا۔ شام کی عورتیں کہہ رہی ہوں یہ کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اللہ جب اکبر خیمے کے در پہ آیا تو سنا گئی اکبر کی ماں لیلا لائی، بیبیوں نے تلاش کرنا شروع کیا، آواز دیا لیلا تمہارا بیٹا اکبر آ گیا کیا ملنے نہ جاؤ گی؟ رو کے لیلا نے کہا بیبیوں بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، جانا چاہتی ہوں، مجھے اندھیر نظر آتا ہے، میرے پاس ہی پکڑو میرے بیٹے تک لے چلو، مجھے راستہ نظر نہیں آتا ہے اکبر، تمہاری میت آئی ہے، تمہارا جنازہ آیا ہے، سوگوار لے رہے ہیں۔ جگر کا دیکھنے ماں آ رہی ہے ہاتھوں سے دل پکڑ کے کلیجا سنبھال کے، شہبول برچھی البیت سر سے نکال کے لگ کے کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ اللہ اکبر رونے والوں آپ آنسو بہا رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عباس کا تابوت علم کی زیارت کر لیا، اکبر کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہمارے بیچ میں ہمیں نہیں پتا کہ سب حسینی عزاداروں کے درمیان کسی غیر قوم کا کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے، وہ آئے گا تو اب تک نہ رویا ہوگا کہ اس شہید کو دیکھ کر کے اپنے آنسوؤں پر نہ رو پائے گا، اس لیے کہ اس عمر کے بچوں کو گلے پہ تیر نہیں مارا جاتا۔ نہیں عزیزوں، حسین کے 6 ماہ کے بے کا گہوارہ آنے والا ہے۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت سینے پہ برچھی کا پھل ٹوٹا، کہ جتنا کمسن تھا تیر اتنا بڑا تھا، جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے۔ ارباب رضا مولانا تنویر رضا صاحب میں دیکھ رہا ہوں موجود ہیں، خدا آپ کو حیات کی زندگی دے۔ ہمارے بیچ میں علماء و ذاکرین موجود ہیں، مولانا علی عباس صاحب بھی ہیں اور بہت سے علماء ہیں کہ دور دراز جاتے ہیں، مسائل فضائل بیان کرتے ہیں۔ خدا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، خدمات رضا ہیں، لیکن محسوس کرتے ہیں جب اس شہید کا تابوت آتا ہے۔ اس کے لیے میر انیس نے لکھا تھا اس چھوٹے سے تابوت کے لیے کہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اس کا جنازہ نہیں، اس کا گہوارہ لایا جاتا ہے۔ وہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کی ماں کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں تھا، 2 بچوں کو لے کے کربلا آئی تھی، ایک کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی رہی، ایک بیٹا تھا جس کا گہوارہ بھی جلا دیا گیا تھا۔ جب لوٹ کے آئی تو 2 سامان اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، جسے دامن میں باندھے رہتی تھی، رات کی تاریکی میں اٹھتی تھی، دیکھتی تھی، روتی تھی۔ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، ازرا کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اے بی بی تیرے بیٹے کا گہوارہ اپنے کانوں پہ لے کے عزادار آنے والے ہیں۔ ساتھ میں ذوالفقار بھی ہے کہ جس نے اس کی تربت بنائی تھی، رونے کی آواز آئی تھی۔ عزیزوں، میں اس شہید کے مسائل نہیں پڑھتا، اس کی رخصت نہیں پڑھتا، میں تو صرف اس کی مصیبت کو لوگوں پہ جس کا اثر ہوا ہے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے 2-4 منٹ کی اجازت دے دیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایران کے ایک عالم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کا ایک تاجر، آج کل میں نے جہاں بھی مسائل پڑھا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ ایران کے ایک تاجر، ایک بزنس مین، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفر طے کر رہے تھے۔
تو رات کا سناٹا تھا، فیملی میں خود تھے، بیوی تھی، بچی تھی چھوٹی، ساتھ میں بچہ تھا۔ راستے میں سرد رات تھی، بہت ٹیمپریچر مائنس میں تھا، اور اچانک سے گاڑی ان کی خراب ہو گئی راستے میں۔ میری طرف دیکھیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ راستے میں گاڑی خراب ہوئی، شاہراہ پہ خدا کسی کا ایسے امتحان میں نہ رکھے۔ جب فیملی ساتھ میں ہو، غربت کا عالم ہو، تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے جب گاڑی خراب ہوئی تو انہوں نے بہت کوشش کی، ہر گاڑی کو ہاتھ دیا کہ کوئی گاڑی لفٹ دے دے، سہارا دے دے، سپورٹ کر دے، لیکن ہر ایک نکل جاتا تھا، کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی۔ اب جب گاڑی خراب ہوئی تو گاڑی کے اندر کا ٹیمپریچر بھی ٹھنڈا ہونے لگا اور بڑی پریشانی تھی، انجن بھی گاڑی کا بند ہے، گاڑی بند ہے۔ تو عزیزوں، ابھی کبھی گاڑی کی طرف دیکھتے، کبھی بے چین ہو کر کے ایک ایک کو ہاتھ دیتا، لیکن کوئی نہیں رکتا تھا۔ مایوس ہو کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا، بیوی آغوش میں بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، رونے لگا۔ اس نے پوچھا بیوی نے، کیا ہوا؟ کا کوئی رکتا نہیں ہے، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، پھر کیا کہا، مجھے ایک ترکیب نظر آتی، کہ وہ کیا، کہ اس بچوں کو اپنی آغوش میں لو، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا، بچوں کو اپنی آغوش میں لیا، سڑک پہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سڑک پہ کھڑا ہوا، اب تک جو گاڑیاں رکتی نہیں تھی، ہر گاڑی رکنے لگی۔ کوئی کمبل لے کے دوڑا، کوئی دودھ لے کے دوڑا، کوئی سامان لے کر کے دوڑا، کوئی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہرحال گاڑی اسٹارٹ ہوئی، یہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ اب جب گھر پہنچے تو سجدہ شکر ادا کیا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس عظیم امتحان سے باہر نکل آئے، تو نے خیریت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ اب یہ گھر پہ آرام کر رہے تھے کہ اس کی بیوی نے اچانک سے گھر میں رات میں رونے کی آواز سنی۔ تو اب یہ بے چین ہو کر کے اٹھی، گھر میں رو کون رہا ہے؟ اب جو اس نے پہچانا تو کوئی اور نہیں، اس کا شوہر رو رہا تھا۔ وہ گھر میں گئی، دیکھا گھر کے کھجرے میں بیٹھا چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی بڑی پریشانی سے ہم باہر نکل آئے، خیریت سے گھر پہنچ گئے، کیا اس لمحے کو یاد کر کے رو رہے؟ وہ کہ کہتا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا۔ کہ پھر کس لیے رو رہے ہو؟ کہ مجھے حسین پہ رونا آتا ہے، غریب زہرا کی مظلومی پہ رونا آتا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں ایک بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا تو سب مدد کرنے کے لیے آ گئے، میرا آقا اصغر کو لیے پیار سے اصغر کو پانی مانگ رہا تھا، کسی نے پانی نہ دیا، کسی کو رحم نہ آیا۔ ارے بیٹے کو بابا کے ہاتھ تیر چلا کے شہید کر دیا۔ بیٹے کی مظلومی کا عالم یہ تھا کہ وہ تیر کھا کر رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا، بابا غم نہ کرنا، بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں، بابا میں تیر کھا کے مسکرایا۔ یہ ننھا سا کہوایا ہے جو اپنے بابا کی مظلومی کا خراج لے رہا ہے۔ یہ اصغر تمہاری غربت کو سلام۔ مر گیا میرا اصغر، چور زخموں سے بدن، دل پہ لیے داغ پسر۔ لال کا سر قلم کر دیا۔ ماں یہی تو کہتی تھی، لال مجھے نہ پتا تھا تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ وہ حسین اپنے بے شیر کی قربانی پیش کر چکے۔ مقتل روایت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچہ خیمے کے تل سے حسین کے غربت پہ نکل آیا تو حسین زخموں سے چور تھے،